بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے فوراً بعد ہماری ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اور ذکر کی مجلس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نے اپنے اسباق کو دہرانا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے جو اسباق ہیں وہ کل 35 سبق ہیں، اور ہم نے 16 سبق تک روزانہ ایک ایک کر کے دہرانا ہے، اور اس کے بعد جو اگلے آنے والے 4 دن ہمارے تراویح کے بچیں گے اس میں ہم کچھ مرتبہ 6 کریں گے، کوئی 7 مرتبہ، اس طرح کر کے کل 35 سبق تک ہم مکمل کریں گے۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اسباق یہ وہ اسباق ہیں، یہ وہ ذکر ہیں کہ جن کو اجازت لے کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ بغیر اجازت کے یہ حاصل نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کو بغیر اجازت کے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ذکر تو ذکر ہے، چاہے اجازت لے کر کرو نہ لے کر کرو۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کون سا ذکر ہو سکتا ہے؟ اللہ کو خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ قرآن ذکر کی صورت میں نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن مجید بطور ذکر ہے، تو کیا ہم نے کسی سے سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بھی قرآن مجید پڑھنے کی نا مجھ سے اجازت لینا؟ نہیں۔ تو ذکر کی اجازت عام طور پہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ نہیں لی جاتی، اور حقیقت ہے، لیکن یہ وہ ذکر ہوتے ہیں کہ جس کی عام اجازت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم کسی پیر فقیر کا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو اللہ کی طرف سے کتاب آپ پر نازل ہو رہی ہے، وحی آ رہی ہے، اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت کا مطلب ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں۔ تو اس کا مطلب یہ اجازت کسی پیر فقیر کی طرف سے نہیں ملنی، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، دوبارہ سے مکرراً اس کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اسباق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ہیں، ان کی اجازت لے کر کے کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجازت لے کر کرنے سے بہت سے فوائد اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام اجازت لے کر کیا جاتا ہے کسی صاحب نسبت بزرگ سے، تو اس کے اندر برکتیں دعاؤں کی صورت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر ایک نسبت رکھتا ہے، شیخ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے۔ لہٰذا وہ نسبت، وہ تعلق اس اجازت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ صرف شیخ کی دعاؤں میں ہی شامل نہیں ہوئے، تمام مشائخ کی دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، ان سب کی دعاؤں میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب اجازت لے کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اجازت لے کر کے کام کرنا، اس میں ایک طرح کا سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ اور سکون اور اطمینان اس وجہ سے کہ میں نے کسی بڑے سے اجازت لے کر اس کی طرف سے پرمیشن لی ہے، اور پھر میں کام کر رہا ہوں، اپنے طور پہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے چوتھا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نفسانیت سے انسان بچ جاتا ہے۔ نفسانیت یہ کہ بھئی یہ ذکر کر رہا ہوں، میں نے خود لیا ہے، خود کر رہا ہوں، خود میں نے پڑھا، تو پھر اس سے حاصل ہونے والا جو فائدہ ہوگا نا، وہ میرا خود کا کمایا ہے، کیونکہ میں نے کسی سے اجازت نہیں لی۔ لہٰذا یہ نفسانیت اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اجازت لے کر کرنے سے نفسانیت کی ضد اس میں نورانیت آتی ہے، اس میں سکون اور طمانینت آتی ہے، اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے، جمعیت قلبی نصیب ہوتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے کہ میں نے خود ہی اس ذکر کو نہیں سیکھا، مجھے سکھایا گیا۔
اور میں نے سیکھ کر اس پر عمل کیا۔ لہٰذا اس ذکر کو اجازت لے کر کے کیا جاتا ہے، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بیعت کی جائے، توبہ کی کلمات پڑھے جائیں، اور اس کے بعد جب یہ ذکر کی تعلیم کی جائے، تعلیم دی جائے، تو اس کو لے کر اس نیت کو، اس ذکر کی نیت کو لے کر پھر اس کو اسٹارٹ کیا جائے۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس سبق کی اجازت آپ کو دیں گے۔ اس عاجز کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے، یہ توبہ کی کلمات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جمیع جمیع احکامہ احکامہ واشہد ان لا الہ واشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان سیدنا 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 و ومولانا مولانا محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ واصحابہ اجمعین۔ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ۔ واتوب الیہ۔ یا اللہ، یا اللہ، میں نے ہر گناہ سے، میں نے ہر گناہ سے، ہر خطا سے ہر خطا سے سچی توبہ کی۔ سچی توبہ کی۔ یا اللہ، یا اللہ، میری اس توبہ کو میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قبول فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، مجھے اس توبہ پر مجھے اس توبہ پر قائم فرما۔ قائم فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، میرا خاتمہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایمان پر فرما۔ آمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات سے ہم سب توبہ طائب ہوئے ہیں، اور اس توبہ کی برکت سے ہم سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد پہلے سبق کی لطیف قلب کی اجازت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ذکر قلبی یا لطیف قلب، پہلا سبق کا ذکر کرنا یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے، خیال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میں تصور اللہ کے استحضار کا رکھا جاتا ہے کہ گویا اللہ کی طرف سے ایک نور جس کا رنگ ہلکے پیلا رنگ، جس طرح سورج مکھی کے پتیوں کا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کا نور بواسطہ مشائخ کے قلوب کے، تمام مشائخ کے قلوب کے، میرے قلب کے اندر یعنی آپ کے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ جو قلب ہے یہ روحانی دل کو کہتے ہیں، جس کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ بائیں بغل سے 6 انگل نیچے، یہاں اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو رکھیے، اور یہاں پر تصور کیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ نور داخل ہوا ہے بواسطہ مشائخ کے قلوب سے، اور اس نور کی برکت سے آپ کا یہ مقامی قلب، روحانی دل پاک صاف ہو رہا ہے، تمام ظلمات سے،
تمام نفسانی خواہشات سے صاف پاک ہوا اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ اپنی انگلی ہٹا لیجئے اور جہاں آپ نے یہ انگلی رکھی تھی اب تصور رکھیے کہ یہاں پر اللہ 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 کے ذکر کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں۔ یہ ذکر اللہ اللہ کا ہونا یہ ذکر کہلاتا ہے اور اس کا سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ یہ ذکر اور مراقبہ یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرف ذکر ہو رہا ہے اور دوسری طرف اسے سنا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ عاجز اللہ اللہ کی بلند آواز سے ضربے لگا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ بھی زبان سے کہیں، بلکہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نفسانی خیالات پیدا نہ ہوں، توجہ اللہ کی طرف رہے، ذکر کی طرف رہے، ادھر ادھر نہ رہے، کیونکہ توجہ انسان کی خود اپنے قابو میں نہیں ہوتی، بھٹکی ہوتی ہے، کبھی گھر میں، کبھی کاروبار میں، کہیں کسی جگہ کہیں کسی جگہ، تو انسان کی توجہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے شیخ بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے بلند آواز کے ساتھ اللہ کہہ دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ بھٹکنے سے بچ جائیں، یکسو رہیں اللہ کے ذکر کی طرف، کیونکہ یہ ذکر کی شرط ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہو اس کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہوں تو حکم اللہ کا یہ ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر ہو رہا ہے اللہ کا تو اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ تبتل کی کیفیت نصیب ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کا مطلب ہے کہ ہر شے سے کٹ جانا ہوگا اور اللہ کے اس ذکر کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ دوران ذکر کسی شے کا، کسی چیز کا، کسی شخص کا، کسی بھی بات کا خیال دل کے اندر نہ گزرے۔ تھوڑا اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب انسان اس کی عادت بنا لیتا ہے تو ہر چیز کی ابتدا مشکل ہوتی ہے، جب انسان عادت بنا لیتا ہے تو پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے، پھر وہ خود بخود چیز نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے ابتدا میں بڑی مشکل ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے یہ آپ کی عادت بنتی گئی آپ اس سے یوز ٹو ہو گئے۔ اب آپ دوران ڈرائیونگ کسی سے باتیں بھی کر رہے ہوں تو توجہ آپ کی ڈرائیونگ کی طرف رہتی ہے۔ تو ہر کام ابتدا میں ہوتا ہی مشکل ہے، اس کی عادت بنانی پڑتی ہے، پھر آپ اس سے یوز ٹو ہوتے ہیں۔ تو ذکر کی عادت بنانی ہوگی، توجہ کے ساتھ کرنا ہوگا، دوران ذکر خیالات کو بھٹکنے سے بچانا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، دل سے کہتے رہیں اللہ اللہ اللہ، دل ہی دل میں اس آواز کو سنتے رہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کی برکت سے اللہ کے الہ واحدہ ہونے کا عقیدہ ملتا ہے۔ لفظ اللہ اس کا مطلب ہے الہ واحدہ، اس میں ذات
اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس ذاتی نام کو جو کہ اسم ہے، کسی بھی شخص کا، کسی بھی ذات کا اسم مجہول نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے اس اسم ذات کو مجہول سمجھا اور یہ کہا کہ یہ اللہ اللہ کرنے کا، اس میں مجہول کرنے کا، بار بار تذکرے کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے آپ اللہ کے نام کا ذکر کر رہے ہیں، اسم ذات ہرگز مجہول نہیں ہے۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، اس کے اندر جہل ہو، سمجھ سے بالا تر ہو، لیکن اللہ کے نام کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے الہ واحدہ، وہ الہ، وہ معبود جو واحد ہے، یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، وہ ہر شرک سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب وہ زندان کے اندر قید تھے، جیل میں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں مشغول ہیں اور متفرق خداؤں کو پوج رہے ہیں، آگ کو، پانی کو، ہواؤں کو، سورج کو، چاند کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ بولا، جو کہ ایسا جملہ تھا کہ جو ان کے عقیدے کی اصلاح کر رہا تھا۔ ہے صرف ایک جملہ، لیکن عقیدے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا صاحبی السجن، اے میرے ہم نشین قیدیوں، اارباب متفرقون خیر، یہ جو متفرق خدا تم نے بنا رکھے ہیں، آگ کا خدا اور، پانی کا اور، ہواؤں کا اور، سورج چاند کا اور، اتنے متفرق خدا تم نے بنا رکھے ہیں، خیر، یہ صحیح ہے، بہتر ہیں یہ اتنے سارے بنانا، ام اللہ الواحد القہار، یا صرف ایک اللہ کو بنا لو جو واحد و قہار ہے۔ ان کی بات ایسی سمجھ میں آئی کہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایک تو نبی کا انداز، نبی کا لب و لہجہ، لیکن دوسرے طرف ان الفاظوں کے اندر بڑی جان ہے کہ اتنے سارے خداؤں کو پوجنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک کے ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے سب کے ہو گئے، لیکن ایک کا ہونے کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے ساتھ ہو گئے تو اب سب کے ہو گئے؟ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں۔ تو اس سے ہماری سوچ کی اصلاح ہوگی، اتنے زیادہ خداؤں کو پوجنے سے بہتر ہے ایک کو پکڑ لو، ایک کو مان لو، اور پھر ایک کو مان کر اس کی مانتے رہو۔ وہ ایک واحد و قہار ہونے کی وجہ سے، اکیلا اور زبردست ہونے کی وجہ سے تمہارے سب کام بنا دے گا۔ بھئی عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر تھانے کے ایس ایچ او سے دوستیاں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک ہی آئی جی کو پکڑ لو، ایک ہی آئی جی تمہارا دوست بن جائے تو پھر تمام ایس ایچ او تمہارے قبضے میں آ گئے کہ نہیں، تمہاری مٹھی میں۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، وہ الہ واحدہ ہے۔ تو اللہ کا نام اسم ذات الہ واحدہ ہے، اور پھر اس نام کے ہر حرف کا بھی مطلب ہے جو کہ راجع ہے اسی اللہ کی طرف۔ مثلا
اگر لفظ اللہ کا پہلا الف ہٹا دیں تو کیا بنا؟ للہ، یعنی اللہ کے لیے، رجوع ہو رہا ہے اللہ کی طرف۔ پھر للہ کا جو پہلا لام ہے وہ ہٹا دیں تو کیا بنا؟ لہو، اسی کے لیے، رجوع ہو رہا ہے اللہ کی طرف۔ پھر اس لہو کا لام ہٹا دیں تو بن گیا ہو، اور ہو ایک ضمیر ہے جو کہ فاعل کی طرف لوٹتی ہے، جس کا مطلب ہے وہی ذات۔ تو اللہ کے نام کے ہر حرف کا بھی مطلب ہے، اور ہر حرف کا رجوع اسی ذات کی طرف ہے۔ تو اے انسان، جب تو اس ذات باری تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو تو تیرا بھی دھیان کس کی طرف ہو؟ اسی ذات کی طرف۔ تو توجہ میں یکسوئی ہوگی، اسی ذات کی طرف ہوگی، تو وہ اللہ تھوڑی دیر کی محنت پر بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ قدردان ذات ہے، اپنے بندوں کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنے پاس محفوظ بنا لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کا اجر پورا پورا عطا کرے گا۔ بلکہ بعض نیکیاں تو ایسی عطا کرے گا جو ہماری بھی وہم و گمان میں نہیں ہوں گی کہ ہم سے ہو گئی، ہم نے وہ نیکیاں کر لی۔ اللہ کے پاس وہ بھی محفوظ ہوں گی جو ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اللہ قدردان ذات ہے، اپنے بندے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کا کفیل و وکیل ہے، اس کا پشت پناہ ہے، اس کے دکھ درد کا مداوا ہے، اس کے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، اس کی ٹوٹی کمر کا سہارا ہے، اس کی کمزوری کو قوت میں بدلنے والا ہے۔ اللہ سے کبھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھو، اللہ سے کبھی اپنے آپ کو مایوس نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تمہارے دائیں بائیں تمہارا کام بنا رہا ہے۔ اگر ہمارے کام اٹکے ہوئے، بغیر سلجھتے ہوئے، جو کہ ہم اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ سلجھ ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کس کس طرح سے ان اٹکے کاموں کو سلجھا دیتا ہے، بنا دیتا ہے، تو خوشی کے مارے ہمارا دل پھٹ جائے کہ اے اللہ، تو اتنی مہربان ذات ہے کہ بغیر میرے ارادے کے تو نے میرا کام بنا دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وراء الورا ذات ہے، اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ وفی انفسکم، وہ تمہارے اندر بستا ہے۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان اللہ الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا، اللہم طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک، وامتنا علی السنة والجماعة والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام،
اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وساء مشكور وتجارة لن تبور یا عزیز یا غفور ویا عالم ما فی الصدور. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. ربی و ربک اللہ. اللہ تیرا لاکھ لاکھ صد شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کی ان مبارک ساعتوں تک پہنچا دیا اور رمضان کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے ان عشروں میں ہمارے قدموں کو داخل کر دیا. اللہ تو ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو مبارک بنا دے اور اس کے روز و شب کو اس کے تقاضوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جیسا اللہ تو چاہتا ہے ویسے ہمارے لمحے لمحے کو گزار دے اور نفس و شیطان، نفس اور غفلت و نسیان سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ شیطان قید ہوا لیکن نفس کا شیطان آزاد ہے. اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور غیر کی طرف متوجہ نہ فرما. ہمیشہ اپنی یاد کی ہر دم توفیق نصیب فرما اور پل بھر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے دے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ میرے ان تمام ساتھیوں سے راضی ہو، سب کو خیر و برکت نصیب فرما. یہاں تیرے نام کو لینے کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ سب کا سننا پڑھنا قبول فرما اور سب سے راضی ہو جا. اور اللہ ہم سب کو آئندہ کے دنوں میں بھی جو تراویح ہے اس کی پابندی کے ساتھ تکمیل نصیب فرما اور ہمارے لیے اس قرآن کو شافع بنا. قیامت کے دن ایسی حالت میں کھڑا کر کہ یہ ہماری شفاعت کرے اور شکوہ اور شکایت سے ہماری حفاظت فرماتے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے ہیں. 11 مہینوں میں ظلم ہی تو کرتے رہے. اللہ بس ایک یہ مہینہ تو نے دے دیا. اللہ ہمیں اپنی جان پر ظلم کرنے سے باز فرما دے. ہمیں نیکیوں بھرا مہینہ عطا فرما، تقوی والا مہینہ عطا فرما اور اس مہینے کی جمعیت کو اپنے قلب و اذہان کے اندر جمع کر کے باقی 11 مہینوں پر مرتب کرنے کی توفیق نصیب فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.